اللہ تعالیٰ نے بچوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کے لیے منتخب فرمایا. ان میں ایک بہت بڑی ہستی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم ایک دن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ اطلاع تشریف لے جا رہے تھے. ریت پر چلتے چلتے آپ کا جوتا اکھڑ گیا اور آپ نے وہ جوتا اتارا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ جوتا کاٹنے کے لیے اٹھا لیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حضرت رسالت پنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے ساتھ بہت تعلق رہا اور وہ ہستی کے کفش بردار کے جس ہستی میں اللہ نے علو اور نبوت اور ہر طرح کی فضیلت کو جمع فرما دیا تھا. سر فہرست نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اتنے زیادہ معروف تھے کہ ایک آدمی شام میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے ذکر کیا کہ کوفہ سے. تو انہوں نے کہا لیس فیکم صاحب النعلین والوثاق والوسادہ. تعجب ہے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو حالانکہ تم میں وہ آدمی موجود ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھال کر رکھتا تھا اور مسواک بھی اسی کے پاس ہوتی تھی اور تکیہ بھی اسی کے پاس ہوتا تھا. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تکیہ بھی رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی وقت سفر میں کہیں بھی نیند کا غلبہ ہو جائے تو آپ تکیہ لے لیں اور سو جائیں. اور اسی طرح مسواک کی ضرورت تو ظاہر ہے نماز اس کے علاوہ بھی پیش آتی تھی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنبھال کر رکھتے تھے اور جوتے تو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے تھے پہنتے تھے بیٹھتے تھے. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا جو اتنا حاضر باش خادم ہے وہ تم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہو. اسی
طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ آپ نے اپنا جوتا عنایت فرمایا اور کہا لوگوں میں جا کر یہ اعلان کرو اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ان کی تصدیق اور اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر اپنے جوتے مرحمت فرمائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ان سب سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ایک رات تشریف لے گئے، اس رات کا تفصیل سے ذکر کہیں کیا ہے ہم نے، اور صاحبزادی صاحبہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی بستر میں لیٹے ہوئے تھے، اور رضائی جو تھی وہ ایک دبے، بڑے دبے کی کھال تھی۔ تو آپ کے چلنے کی جب آواز آئی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، اس حجرے کے باہر ایک گلی سی تھی، اور اس کے اس پار حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اور وہ مکان شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لے دیا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ چند میل کے فاصلے پر صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، تو نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا دور جاتے ہیں، تبادلہ کر لیں، یہ مکان میں دے دیتا ہوں، وہ لے لیتا ہوں۔ تو آپ نے بڑی خوشی سے اس کا تبادلہ فرمایا، تو اس گلی کو عبور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے صاحبزادی صاحبہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قبر تدفین پہ جو اختلاف ہے، تو بہت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ وہیں پہ دفن کر دی گئی، اور اس زمانے میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ اپنے اپنے حجروں میں دفن ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اپنے حجرے میں دفن ہوئے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی دفن ہوئے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی ایسے ہی ہوئی تھی۔ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیں تو کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، تو کہتے ہیں غالباً صاحبزادی صاحبہ بھی ایسے ہی دفن ہوئی ہیں، اور سامنے حجرہ تھا، یہ ایک حجرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا، پھر ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حجرے پہ یہ شرط لگائی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی آواز سن کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اٹھنا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور ارشاد فرمایا کہ علی مکانکما، دونوں لیٹے رہو اپنی اپنی جگہ پہ۔ بڑی لمبی روایت ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو صاحبزادی صاحبہ نے شرم و حیا سے وہ رضائی اور اپنے اوپر کھینچ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ گئے، صاحبزادی صاحبہ کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اور دونوں ٹانگیں پھیلا دی۔ یہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے مقام کو نہیں جانتے، ان ظالموں کو اس روایت کو سوچنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان جا کر پاؤں پورے ٹانگیں پھیلا دی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یخ تھے، میں نے دونوں پاؤں سینے سے چمٹا دیے
اور اتنی دیر تک کہ اسخنہما دونوں پاؤں مبارک گرم ہو۔ اس رات کو ان قدمین شریفین سے جو علوم منتقل ہوئے ہوں گے سینہ مرتضوی میں، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ پورے صحابہ کرام رضی اللہ کی جماعت میں یہ واحد ہستی ہے جس کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چڑھ گئے۔ تو جوتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا اور سرکار ریت پہ چلتے رہے اور کہا کہ میرے بعد جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پر کافروں سے لڑا ہوں، ایک آدمی ہوگا جو قرآن کی تفسیر پر میرے بعد اسی طرح اسے لڑنا پڑے گا اپنے مخالفین سے جس طرح میں کافروں سے لڑا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول کون؟ تو فرمایا ھذا خاسف النعل، یہ جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ یہ مشکل، یہ مصیبت اس کے سر آئے گی، یہ تکلیف پریشانی اس بیچارے کو دیکھنی پڑے گی۔ سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا پلٹ کے اور میں نے کہا کہ سوچا کہ حضرت کو یہ خوشخبری سناؤں، تو میں نے انہیں کہا مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو انہوں نے کوئی خاص اثر نہیں کیا، میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زندگی میں جن چیزوں کا نہایت تکلیف دہ مراحل میں سامنا کرنا پڑا، ان میں ان کے مخالفین وہ تھے جو خوارج کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کے مسئلے پر جب یہ تسلیم فرما لیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ خلافت کس کے پاس جانی چاہیے، تو اس پہ کچھ سر پھرے اٹھے، جذبات کے مارے ہوئے، جاہل، اجہل، نادان اور چوٹی کے عبادت گزار، نماز، روزہ، ذکر، اس سے فرصت ہی نہیں، اور اتنے ظالم کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہر زمانے میں ایک جماعت ہوتی ہے خارجیوں کی، اور جن کا درہ امتیاز قلت علم اور چیخ چیخ کے بولنا، پڑھنا ورنہ کچھ نہیں، نہ حقائق تک پہنچنا ہے، نہ اہل سنت کے عقیدے سے باخبر ہونا ہے، اور ذکر، اذکار، اللہ اللہ اتنا کہ دوسرا دیکھ کے شرمائے کہ یار ہم کیا ذکر کرتے ہوں گے، اور اتنے بدبخت کہ ان کی عبادت انہیں جہنم میں لے جانے والی بنی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خارجیوں نے شہید کیا۔ تو جس خارجی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اتنا قرآن کا پڑھنے والا، اتنا عبادت گزار تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ بھی کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا کی ساری محنت برباد ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ان بدبختوں سے پالا پڑ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خلافت کے مسئلے پر، اور خلافت کا مسئلہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کا اتنا اہم تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، یہ ہم اہل سنہ کے عقیدے میں داخل ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں دونے ثواب پر تھے، ان کا اجتہاد بھی درست تھا، ان کی خلافت بھی برحق۔
खलीफा राशिद थे, हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। साद रजी अल्लाह से किसी ने कहा कि साद अली की मज़म्मत करो, और बैतुल्लाह के दरवाज़ा खुला और अंदर बैठ के गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा मैं उस शख्स की मुखालिफत करूं जिस शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का मुंतखब फरमाया और उसका हाथ उसके हाथ में दे दी। उनका 3 बातें अली में ना होती तो मैं इसको सोचता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बना लेना ये उनके अलूवे शान की दलील है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा अता करना ये उनके अलूवे शान की दलील है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे इत्तेफाक तो हम सब के सामने है। इतने फज़ाइल हैं, इतने बड़े आदमी थे। वफात से एक दिन पहले जो आखिरी रात गुजरी है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, फरमाया अली आए। हमने कहा वो आपके काम में गए हैं, अभी तक नहीं आए। कुछ देर गुजरी, फिर कहा अली आए हैं, हमने अर्ज किया किसी काम पे गए हैं। फिर कुछ देर गुजरी, फिर फरमाया अली आए हैं, और हमने कहा अल्लाह के रसूल अली आ गए हैं। चौथी मरतबा पूछा नहीं, जब आ गए तो हमने अर्ज किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, सब खवातीन निकल गई और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से लग गए, बार बार बातें करते थे। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर हाथ रखा और अपने से चिमटा दिया। इतनी बड़ी हस्ती थी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मौला आपके खलीफा होने की दलील क्या है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा खुदा की कसम इस वक्त दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो और उसने मुझे खिलाफत राशिदा के लिए बैत न किया। जितने बदरी सहाबा थे सब के सब सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब निकले हैं तो उस वक्त 700 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे, और उनके साथ उसके मुताबिक 4000 अकाबिर ताबईन सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। वो इस मुकाम और शान के आदमी थे कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा खुदा की कसम कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बदर में हो और आज मेरे हाथ पे बैत ना हुआ हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के लिए शूरा 6 अफराद को बनाया, और वो सब के सब बदरी थे। फतहुल मुल्क में शबीर अहमद साहब उस्मानी नकल किया, और क्या शाहकार खुतबा है, वो आखिरी खुतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद नबवी में दिया, और सियासत और खिलाफत और उस वक्त की हिम्मत अमली अपने बाद वालों के लिए जमा कर दी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर पर खड़े होकर ये कहा कि मैंने शाम की हुकूमत यजीद बिन अबू सुफियान को दी, और उसके बाद मैंने उसके भाई मुआविया को वहां पर हुक्मरान बना दिया, और ये मेरी सियासी गलती। ये जो अपने आप को देवबंदी कहते फिरते हैं ना, इनसे पूछो कभी पढ़ा है, किताब कभी खोली है, तुम्हें क्या वास्ता है किताबों से और इल्म से जो अब मौजूद है। फतहुल मुल्क में है सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये मेरी गलती, और उसके बाद कहा कि मैं साद को अगर खिलाफत दूं तो साद हक रखता है खिलाफत का, और मैं अली को अगर खिलाफत दूं तो अली तो उम्मत को बड़ी खुली शाहराह पर ले जाएंगे जिसमें रोशनी रोशनी। और फिर फरमाया खिलाफत इनमें रहेगी। नतीजा ये निकला कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जब शहादत हुई है तो अब खुलफा में अब कौन जिंदा था? ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अदब शान और असमत की दलील है। इतने अजीम आदमी थे
کہ جتنے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں گورنر بٹھائے تھے ان سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں تبدیل نہیں کیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تبدیل نہیں کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا الخلیفہ، عمر خلیفہ تھے، الراشد صحیح راہ پہ چلنے والے، البار، اور عمر تو بہت ہی نیک انسان، اتنے معترف تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا جا رہا تھا اور میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا اور رونے کی وجہ سے اس کی آواز متغیر تھی اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم عمر تیرے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے اللہ کے ہاں میں پیش ہوں تو آپ جیسے اعمال ہوں اور آپ جیسا کوئی آدمی رہا ہی نہیں. میں نے جب اتنی تعریف سنی تو مڑ کے دیکھا یہ کون بول رہا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. بدلے ہی نہیں. انہوں نے کہا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گورنر لگا کے گئے ہیں بس یہ ٹھیک. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہی تبدیلی کی شام کے مسئلے پہ اور لوگوں نے کہا خلافت بدری صاحب ان 6 کا حق ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کون رہ گیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، سعید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. لے دے کے رہ کون گیا تھا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، زبیر شہید ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے اور ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے. سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے، انہوں نے صاف انکار کر دیا، ان کا بالکل خلافت نہیں لینی اور جتنے بدری صحابہ کرام اللہ عنہ لے دے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ پہ بیعت کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ تھی جس کی اصل اساس اور بنیاد امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب. رہ کوئی نہیں گیا. چنانچہ بیعت اور شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملک میں جہاں یہ لکھا ہے خطبہ وہاں پہنچے گا کون؟ دیکھتے ہیں حکومت، خلافت، سیاست اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چلو تبرعاً بتا دیتے ہیں یہ خطبہ آیا ہے مسلم کی شرح میں جہاں یہ آیا ہے کہ کوئی آدمی لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آئے. تصور میں بھی نہیں آ سکتا. حضرت نے وہاں یہ خطبہ نقل کیا، حضرت نے نقل کیا، متقدمین نے تو بہت اس خطبے کو لکھا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بدر میں حضرت کے ساتھ ہو اور آج میرے ہاتھ پہ بیعت نہ ہو گیا. اور اس لیے یہ جتنے چوچو کرتے پھرتے ہیں نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مسئلے پہ، انہیں یاد چاہیے کہ اہل سنہ کا پورا متفقہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد تھے اور ان کے بعد حسن تھے اور خلافت راشدہ ختم. اتنی نحوست تھی. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ نحوست آئی کہ ان کے بعد کوئی بدری نہیں بچا اور کربلا سے یہ نحوست آئی کہ اس کے بعد حدیبیہ والا کوئی نہیں بچا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سینے سے لگا دی. وہ کہتے ہیں حتی ثناہما، یہاں تک کہ صبح تک وہ دونوں پاؤں جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گرم ہو گئے. اس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان لوگوں سے لڑنا پڑے گا جو خارجی ہوتے کون ہے سر پھرے، کسی کی نہیں سننی، کسی کی نہیں مانتی. قتل، مارو، لڑو، مارو، قتل کرو، قتل کرو، قتل کرو. خون اور کثرت عبادت یہ دونوں ان کے اوصاف میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والد کی شہادت پہ میں گیا اور اسے ہم نے جیل میں ڈال دیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ تم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میرے والد خلیفہ راشد کو شہید کیا. اس کا بالکل ٹھیک کیا.
معاذ اللہ علی فتنوں کی جڑ. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا. اس کا مار دوں پرواہ نہیں، شہادت حاصل ہوئی. میں نے کہا اندھا کر دوں گا، اندھا کر دوں. میں نے کہا تمہاری زبان کھینچ لوں گا. جب میں نے یہ کہا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا زبان نہ کھینچنا، تلاوت نہیں کر سکوں گا، اور بغیر تلاوت کے بھی کوئی زندگی. قرآن سے اتنا تعلق اور عقیدے کا اتنا گمراہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا منکر کیا انہیں شہید کر دینے والا. اور پھر اس پہ اس نے قصیدہ کہا. ایک اور خارجی نے اسی کا دوست تھا. یہ سب خوارج جمع ہو گئے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی کی ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ اور ان کی لاشوں کو دیکھو اور ان میں سے اس شخص کو تلاش کرو جن کا ایک سردار تھا اور اس کا ایک ہاتھ ٹھیک تھا اور دوسرا ہاتھ لجلجا گوشت تھا جس گوشت میں ہڈی نہ ہو. ایسا گوشت کا ایک گٹھا تھا، گوشت کا ایک ٹکڑا. لوگ آئے اور عرض کیا حضرت کوئی نہیں ملا. فرمایا نہ کرو، دیکھو. پھر عرض کیا حضرت کوئی نہیں ملا. فرمایا مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا تھا، جا کے دیکھو. لاشیں جب پلٹی تو اس وقت کی لاش نیچے سے نکل آئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہی فرمایا تھا کہ علی تم سے ایسے لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے اور ان میں سے ایک کا ہاتھ اس طرح بیکار ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ کو چلایا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں انصاف کو قائم کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس حد تک انصاف کو قائم کیا کہ خود قضا میں پیش ہو گئے. اقضاہم علی، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا قاضی یہ ہے، وہ خود پیش ہو. مقدمہ آیا عدالت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود گئے. شریح قاضی نے گواہی رد کر دی. فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، حسن اور میرا غلام کمبر دو گمائے ان کا نہیں مانتے مانو، کوئی احتجاج نہیں، کچھ نہیں. اور اس شان کے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا جب معاہدہ ہو گیا تو یمن کو 5 حصوں میں تقسیم فرمایا اور 5 گورنر بھیجے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. کالی جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہنا کہ میں نے خالد بن ولید کو تمہارے پاس بھیجا تھا. خالد اپنی جہاد کے جذبے اور ان چیزوں سے کچھ تمہارا نقصان کر گئے ہیں، میں اس نقصان کو پورا کرنے والا آیا ہوں اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہوں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فنائیت دیکھیے. اتنے فنا تھے مزاج میں. آخری حج پہ آئے اور یمن سے تشریف آوری ہوئی ہے، گورنر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یمن سے 37 اونٹ لائے کہ حضرت قربانی کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 63 اونٹ لے کے چلے تھے. 100 کا عدد پورا ہو گیا. گھر پہنچے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تمتع کا احرام باندھا تھا اور عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا لی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور کہا کہ مہندی لگا لی تم نے اور لوگ احرام میں گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور صاحبزادی صاحبہ کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے اور انہیں مسئلہ سمجھایا اور پھر فرمایا کیا بات ہے اس فنائیت کی. کالی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ حج آپ جانتے ہی ہیں 3 قسم کا ہوتا ہے، افراد، قران اور تمتع. اور کہا اللہ کے رسول مجھے تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں. جب احرام باندھنے لگا تو میں نے کہا اللہ اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا.
یہ قران کا حج تھا ہمارے نزدیک. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قران کا حج کیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنے مناقب ان کے بیان کریں. وقت مہینے بھی تھوڑے ہیں اور مولا کی ذات اتنی بڑی تھی کہ یہ راتیں کیا چیز ہیں اور دن کیا چیز ہیں. وہ علم کا سمندر تھے, وہ علم کا شہر, وہ علم کا شہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی بابھا, اور اس کا باپ علی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت دھوکہ لگا اس حدیث کے بارے میں. ابواب الانوار کے نام سے کتاب دیکھیے, 12 جلدوں میں کتاب ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رد. اس محبت کا یہ حال تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آخری بات کہتے ہیں. مکہ مکرمہ حاضری اور بھتیجے بھائی سب ملے. 4 بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے, طالب, عقیل, جعفر اور علی. اور انہوں نے کہا علی ایک شادی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر ہی کتنی تھی؟ 30 سال کے تو وہ تھے. اللہ نے جو طاقت دی تھی, جو قوت دی تھی, وفات کے وقت 4 بیویاں اور 32 باندیاں تھیں. انہوں نے کہا بھیا ایک شادی, ہم نے تمہیں دوسری شادی کرانی ہے. اور رشتہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے کر دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ دیکھتے رہے کہ بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, کیا کرتے ہیں, رشتہ ادھر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے جس پہ عتاب ہوتا ہے, جس پہ ناراضگی ہوتی ہے, محبت کی وجہ سے ہوتی ہے نا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں لوگ جمع تھے اور فرمایا علی یہ چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرے. واللہ لا تجمع بنت رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. علی کو پتا نہیں ہے جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. علی نہیں جانتے جو اس چیز اسے تنگ کرتی ہے مجھے بھی تنگ کرتی ہے, اور اگر انہوں نے یہ نکاح کرنا ہی ہے چھوڑ دے میری بیٹی. پاؤں سے زمین نکل گئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر بھر ان کی زندگی میں دوسری شادی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اسی لیے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والد بجھ گئے تھے والدہ کے انتقال کے بعد, اور پھر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی بھی کی تو کہاں کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی امامہ. ہار آیا مال غنیمت اور اتنا خوبصورت ہار تھا, اتنا خوبصورت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آ گیا. اور ظاہر ہے کہ آپ نے کسی عورت کو دینا تھا. امہات المومنین کہتی ہیں ہماری نظریں ٹک گئی کہ دیکھیے کس کی خوش قسمتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہار اس کو دوں گا مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. اور پھر نماز پڑھائی اور بلایا اپنی نواسی امامہ کو, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو, اور اپنے دست مبارک سے وہ ہار اپنی نواسی کے گلے میں ڈالا. فرمایا یہ میری بیٹی سب سے اچھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی گھرانے میں پھر شادی کی ہے, اور اسی لیے اتنا اس گھرانے کا وقار اور عزت تھی کہ المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اب تک تو ہم نے نہیں دیکھا کسی نے جمع کیا ہو, مگر کسی کو لکھنا چاہیے کہ خدا کا کتنا خوف تھا عمر رضی اللہ عنہ کو
باوجود اس کے کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ کسی طرح ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو قیامت میں اللہ معاف فرما دے۔ اتنا کم اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اتنی تواضع اور عاجزی تھی کہ کوئی بات انہیں پہنچی کہ اس وجہ سے قیامت میں بخشش ہو جائے گی، انہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا کہ اللہ کسی وجہ سے عمر کو معاف فرما دے۔ امیر المومنین حالانکہ اس سے کئی بلند و بالا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں سارے حسب اور نسب ختم ہو جائیں گے، ہاں میری اولاد میں ہونا لوگوں کو نفع دے گا۔ اسی لیے اہل سنہ ہمیشہ جو عزت اور احترام کرتے رہے ہیں نا سادات کا، وہ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسب و نسب، ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا لوگوں مگر میری اولاد، ہاں اس کو قیامت میں نفع ملے گا، اور رسول بشرطے کے ایمان ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ قیامت میں اس کے احسان کا اجر اللہ سے دے گا۔ یہ حدیث سب کو پتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ میں عمر کے اس حصے سے گزر گیا جب نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے حسب و نسب قیامت میں ختم ہو جائیں گے، میرا ناتا رشتہ لوگوں کو نفع دے گا۔ چاہتا ہوں کہ اب اپنی چھوٹی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے میرا نکاح ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے، بیٹی سے پوچھا، نکاح کا خطبہ دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، اور عاصم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے انہی میں سے تھے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ عاصم کا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ایک ہی مرتبہ میں ہو گیا، ایک ہی دن میں ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے خلفائے راشدین و سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم تک بھی پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ وہ حضرات کے درجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ماشاءاللہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ کہا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان، اور وہ قصیدہ جو ہے حضرت کا وہ ختم ہوتا ہے امیر المومنین حیدر، اور اس پہ حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں نے جب یہ قصیدہ کہا اور عالم کشف میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت مجھ سے بہت خوش ہوئے اور بہت توجہات سے نوازا۔ کئی سال سے میں اس قصیدے کی تلاش میں ہندوستان بھی چھان مارا، کہیں یہ قصیدہ ملے کیا؟ حضرت نظر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ نہیں ملتا، تو اس لیے خیال آیا کہ ریکارڈ کرا دوں، کسی کو ملے تو بھائی بتانا ضرور۔